के ज़िंदा जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं। आए हम अपने खुदा की शफ़क़त के गीत गाएं, शुक्रगुज़ारियों के नजरानों के साथ उसकी पाक हज़ूरी में आएं। उसकी वफ़ादारी जो आसमान पर है और ज़मीन पर भी, जहां और उसकी मामूरी को उसने कायम किया है। सदाकत और अदल तेरे तख्त की बुनियाद है। प्रेज़ द लॉर्ड। शफ़क़त और वफ़ादारी तेरे आगे आगे चलती है। ये है मेरा और खुदा, वादों का सच्चा खुदा है। जिसने कहा है वो पूरा करता है। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं। पहला तिमोथियस उसका 6 बाब उसकी 17 आयत में यूँ लिखा है, इस मौजूदा जहां के दौलतमंदों को हुक्म दे कि मगरूर ना हो और ना पादान दौलत पर नहीं बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें, जो हमें लुत्फ़ उठाने के लिए सब चीज़ें इफ़रान से देता है। पाक कलाम पर जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। हम देखते हैं कि पालूस रसूल का ये पहला ख़त है जो कलीसिया की ज़िंदगी के लिए हदायत कर रहा है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हाँ, हमें बताया जा रहा है कि ये खुदा की आखिरी इल्तमास है कि तैयार रहो। पालूस रसूल बता रहे हैं कि यीशु ने मुझसे कहा तौबा करो और नजात पाओ, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। मेरी मर्ज़ी और मेरा कलाम पूरा होगा। खुदा की राह तैयार करो। इसके बाद उसने ऐलान किया और मौजूदा जहां के दौलतमंदों को हुक्म दे दिया है, जो आज का मैसेज है कि गरूर ना करो किसी चीज़ पर, कि ये चीज़ें जो दुनिया में हैं ये सब वक्ती चीज़ें हैं। सिर्फ हमें खुदा ने दी है। हमें ये चीज़ें खुदा की तरफ से जब मिल जाती हैं तो हमें उसमें शादमान होना है। जो दौलत खुदा की तरफ से आती है उसमें कभी भी गम नहीं होता, उसमें खुशी होती है, उसमें शादमानी होती है। इसलिए खुदा का ज़िंदा कलाम हमें ये सिखाता है कि जब हम खुदा की पाक मर्ज़ी पे चलते हैं, जब खुदा की मर्ज़ी को पूरा करते हैं, क्योंकि इसी की 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आज़ादी में बाज़ ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छन्नी कर लिया। हम देखते हैं कि दौलत थोड़ी सी होती है तो इंसान की और ख्वाहिश होती है कि और मैं तरक्की करूं और मैं आगे जाऊं, लेकिन खुदा का ज़िंदा कलाम हमें यहाँ पे ये सिखाता है बल्कि मैं ये कहता हूँ कि रूह के माफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज़ पूरा ना करोगे। ये कहा गया है कि हमें कलाम के मुताबिक चलना है, कलाम की मर्ज़ी को पूरा करना है। फिर हम फरेब ना खाएंगे। खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो बोता है वही काटता है। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म की हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की ज़िंदगी की फसल काटेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें बताया गया है कि जो जिस्म के काम हैं वो तो हम जान। अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़े, हसरत, ये सब चीज़ें, जुदाई, बुगस, ये नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानिद बहुत सी चीज़ें हैं जो इंसान की जिस्मानी हैं। इसलिए यहाँ हमें हदायत की जा रही है कि इन चीज़ों से क्या करना है, किनारा करना है, क्योंकि जो ये काम, ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तसल्ली, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, परहेजगारी, ऐसे कामों की शरीयत मुखालफत नहीं करती। इसी तरह यीशु मसीह जब बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि जब खुदा का कलाम पूरा हो जाएगा तब खात्मा होगा। कोई बशर इस घड़ी की बाबित नहीं जानता जब खुदा का बेटा ज़मीन पर आएगा। इसके मुतालिक बेटा भी नहीं जानता, क्योंकि इस घड़ी की बाबित सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदावंद खुदा जानते हैं। कलाम बहुत जल्द पूरा होगा। हमें क्या करना, एक छोटे बच्चे की मानित खुदा की पाक हजूरी में आना है। जबकि बच्चों को कुछ मालूम नहीं होता, उनकी आंखें अपने बाप पर, अपनी माँ पे लगी रहती हैं और उन्हें नहीं पता होता। इसी तरह खुदा हमें सिखाते हैं, कलाम हमें ये सिखाता है कि हमें एक छोटे
بچے کی مانند بننا ہے۔ اور چھوٹا بچہ کیا ہوتا ہے؟ وہ معصوم ہوتا ہے اور وہ صرف وہی کرتا ہے جو ماں باپ کہتے ہیں یا ماں باپ انہیں دیتے ہیں، وہ کھانا بھی وہی کھاتا ہے۔ اسی طرح آج مجھے اور آپ کو خدا کی بادشاہی کے جانے کے لیے ہمیں صرف اپنا آپ خدا کی حضوری میں سلنڈر کرنا ہے، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، ہم نے توبہ کرنی ہے اور خدا کو اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے؟ دعوت دینی ہے، تاکہ میرا اور آپ کا خدا جب ہماری زندگی میں آئے گا، ہمیں خداوند سے خود کہنا ہے، خداوند مسیح میرے دل میں آ اور مجھے میرے گناہوں سے معافی دے۔ میں جانتی ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتی ہوں، مجھے اپنے خون سے دھو اور پاک اور صاف کر۔ میں نے آسمان کے خلاف اور تیرے سامنے گناہ کیا ہے اور اس لائق نہیں کہ تیری بیٹی اور بیٹا کہلا سکوں۔ میں ایمان سے تجھے اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں۔ جب ہم نے یہ خدا کے کلام کو لینا ہے، جب ہم نے اپنے منہ سے اقرار کرنا ہے، تو میرا اور آپ کا خدا کا فضل ہم پر ہوگا، اس کا فضل ہی ہم سب کے لیے کافی ہے۔ ہمیں خدا سے ملاقات کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے، ہر وقت دعا میں مشغول رہنا ہے، ہر وقت ہمیں خدا کی حضوری میں بنے رہنا ہے، ہمیں اس حضوری سے اپنے آپ کو خارج نہیں کرنا، کیونکہ خدا محبت ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایک دوسرے سے محبت کریں۔ ہماری سچائی میں مضبوط بننا ہے۔ سچائی کیا ہے؟ کلام ہے، اور مسیح کی جلد آمد کی روشنی میں اپنے بچوں کو درس دینا ہے، تعلیم دینے، اپنے بہن بھائیوں کو انہیں بتانا ہے کہ خدا کی آمد بہت جلد ہے۔ ہم نے ڈرنا نہیں، ہم نے خوف نہیں کھانا کہ لوگ کیا کریں گے، ہمیں لوگوں کا ڈر نہیں، ہمیں خدا کی آمد کے لیے اپنے آپ کو بھی تیار کرنا ہے اور دوسروں کو بھی تیار کرنا ہے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہر آنکھ اسے دیکھے گی اور ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا اور ہر زبان اس کا اقرار کرے گی کہ خداوند ہی میرا اور آپ کا خدا واحد خدا ہے۔ ہمیں صرف اپنے خدا کے لیے اپنے آپ کو پورے طور پر تیار کرنا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خدا خود کہتے کہ میں تیرا چپان ہوں، تم میرے لوگ ہو اور میں تمہارا خدا ہوں۔ کلام پڑھیں اور آپس میں اکٹھے ہونے سے باز نہ آئیں۔ مجھے اپنی زندگی پورے طور پر دو، یہ خدا چاہتا ہے، اور میں تمہاری کیا کروں گا؟ حفاظت کروں گا۔ میں تمہیں کبھی نہ چھوڑوں گا، کبھی تم سے دستبردار نہ ہوں گا۔ یہ خدا کے وعدے ہیں۔ تو ہم نے اپنا آپ صرف خدا کو سلنڈر کرنا ہے، ہمیں صرف بچے کی مانند بننا ہے، اور وہی ہمارا باپ ہے جو ہمیں چھڑاتا ہے، وہ جو ہمیں بچائے گا۔ خدا باپ ہم سب کے لیے اس کلام کی قدرت کو مانگتے ہیں، تاکہ خدا باپ ہم خدا کی ملاقات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور خدا کی اس التماس کو، خدا کے اس وعدوں کو جو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کیا، اسے اپنی زندگیوں میں لیں، اسے پہنے، تاکہ ہم سب بچائے جائیں، تاکہ ہم سب چھڑائے جائیں اور ابدی زندگی کے وارث بنے۔ خدا باپ جتنے آج ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں باپ جی، ان سب کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے ان کے لیے شفا کو مانگتے ہیں، کیونکہ ہمارا خدا شافی ہے۔ اور باپ جتنے سفر میں ہیں ان کے سفر مبارک کریں۔ اے باپ جن کے پاس روزگار نہیں، انہیں روزگار مہیا کریں، کیونکہ آپ مہیا کرنے والے خدا ہیں باپ جی۔ اور خدا باپ تمام بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، بے سہاروں کے لیے، بے کسوں کے لیے خدا باپ جی اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، تاکہ خدا باپ ان کی مدد کہاں سے آئے گی، ان کی قوت کہاں سے آئے گی، ان کی قوت اور مدد صرف ہمارے زندہ خدا کی طرف سے خدا باپ مہیا کریں۔ خدا باپ سب کی حفاظت کریں۔ ملک اسرائیل کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خدا باپ آپ سب کی جنگ آپ لڑتے ہیں باپ، ہم سب کچھ آپ کے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں اور آپ کے زندہ نام سے سب کے لیے برکت کو مانگتے اور برکت کو دیتے ہیں، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔